بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ کیسر باجوہ۔ آج دن ہے سوموار اور تاریخ ہے 20 جولائی 2020۔ واٹ اے کو انسیڈنس، 2020۔ ناظرین، آج میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان میں جو مافیاز ہیں ان کی۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ مہینے پہلے پاکستان میں گندم کا اور چینی کا یہ ایشو بنا، بلکہ سب سے پہلے چینی کا بحران پیدا ہوا یا کیا گیا۔ یہ تقریباً ہر دفعہ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا اور چینی کی قیمتیں تقریباً ڈبل کے قریب ہو کے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ تو وہ خیر ابھی چل رہا تھا کہ اسی دوران اب گندم کا بحران پیدا ہو گیا، یا میں کہوں گا کر دیا گیا۔ وہی مافیا، وہی کارٹلز پھر میدان میں کود پڑے اور انہوں نے کسانوں سے جنہوں نے ساری اپنے پورے سال کی محنت لگا کے اور ان کو کچھ اتنا خاص فائدہ بھی نہیں ہوا، ان سے سستے داموں وہ گندم خریدی اور اپنے جو ان کے گودام تھے ان میں ذخیرہ کر کے اس کو بھر لیا اور اس کی مصنوعی شارٹیج پیدا کر دی، تاکہ جو عوام 2 وقت کی روٹی کھانے سے بھی اس وقت قاصر تھے وہ 1 روٹی کھانے پہ آ جائیں۔ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم بچپن سے اسکولوں میں، لوگوں سے، میڈیا میں یہی سنتے آ رہے ہیں، جی پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ خدا را اس لطیفے کو اب سنانا بند کر دیں، کیونکہ زرعی ملک وہ ہوتا ہے جس میں زرعی اجناس، پھل، فروٹ، سبزیاں وہ وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہیں اور اپنے اس ملک کی عوام کو وہ انتہائی مناسب یا ارزاں قیمتوں پہ دستیاب ہوتی ہیں۔ جبکہ تاریخ گواہ ہے اور یہ آپ سب کے تجربے میں، مشاہدے میں ہے کہ ہمیں کبھی چینی امپورٹ کرنا پڑتی ہے، کبھی گندم امپورٹ کرنا پڑتی ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ پیاز اور آلو تک ہم اپنے ہمسایہ ممالک بھارت سے امپورٹ کرتے ہیں، جو لہسن ہے اور ادرک ہے اسے ہم کو چائنا سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ باقی بات آ گئی پھلوں کی اور سبزیوں کی، وہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان اور ایران وہاں سے منگوانی پڑتی ہیں۔ تو کہاں پہ ہے یہ زراعت؟ کہاں کا یہ زرعی ملک ہے جس کو ہر چیز کھانے پینے والی امپورٹ کرنا پڑتی ہے؟ تو اب یہ چورن زیادہ بکنے والا نہیں ہے، بہت ہو چکا غلط بیانی یا مس گائیڈ کر کے لوگوں کو۔ ہاں، اگر آپ نے اس کو زرعی ملک بنانا ہے تو آپ کو کوئی ایسی قابل عمل پالیسی بنانی ہوگی کہ جو آپ پاکستان کے کاشتکار ہیں ان کو سستے داموں پہ بجلی، کھادیں اور بیج وغیرہ مہیا کیے جائیں، تاکہ وہ یہ اجناس اور پھل سبزیاں وغیرہ اگا کے تو واقعی اپنے آپ کو ایک زرعی ملک کی شکل میں دنیا کے سامنے لائیں، تو پھر یہ ایک ملک زرعی ملک کہلانے کے قابل ہے۔ ادروائز یہ زرعی ملک کا رٹا لگانا اب چھوڑ دیں۔ دوسری بات میں کرنے لگا تھا ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ دیکھیں، یہ جو ٹرکی ہے اس کی آزادی کی جو عمر ہے وہ پاکستان سے لگ بھگ 24 سال پہلے کی ہے، لیکن الحمدللہ آج وہ ملک ٹیکنالوجی میں اور ایکسپورٹ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس کی پروڈکٹس، اجناس، گارمنٹس، لائٹ انڈسٹری وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ابھی انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی الیکٹرک کار بنانے لگے ہیں۔ اس پلانٹ کو انہوں نے بڑی تیزی سے بنانے کا ایک جو ہے وہ منصوبہ بنایا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2022 کے اینڈ تک وہ کار مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جو الیکٹرک کار میں انڈسٹری ہے وہ ٹیسلا کے نام سے آپ کو پتہ ہے، وہ بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے، اور اس نے اپنے لیے تو کیا ہی ہے لیکن اپنے ملک کے لیے بھی انہوں نے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں الحمدللہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔
ہمارے نوجوان، ہمارے سائنسدان یہ ساری چیزیں بنانے کے قابل ہیں، لیکن ان کو صحیح طرح سے کچھ گائیڈنس نہیں ہے، کچھ ان کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے، اس لیے ہم کسی بھی کوئی اچھی جو ایکسپورٹ ہے اس میں اتنا کامیاب نہیں ہو رہے، اور نہ کوئی ایسی ہماری پروڈکٹس یا کوئی ایسے جو ہیں پروجیکٹس وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جس میں ہم کوئی نمایاں مقام حاصل کر سکیں۔ تیسری بات تھی، بلکہ ایک خبر ہے، یہ جو پاکستان میں ہمارا علاقہ ہے مردان، اس کے قریب ایک ایریا ہے تخت بائی، وہ چھوٹا سا ایک شہر آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں سے کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، تو کھدائی کرتے ہوئے وہاں ان کو ایک پتھر کا جو ہے وہ مجسمہ نیچے سے نکلا زمین میں سے، جو کہ مہاتما بدھ کا مجسمہ تھا۔ ابھی وہ ہمارے یہ جو وہاں مزدور تھے، ٹھیکیدار صاحب تھے، انہوں نے اس مجسمے کو دیکھا، پہلے تو خوب آپس میں ہنسی مذاق کیا، اس کا مذاق اڑایا، اور اس کو ایک بہت بڑے ہتھوڑے سے توڑنا شروع کیا، اور اس کو ذرا ذرا پاش پاش پیس پیس کر دیا۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ یہ جو چیز توڑ رہے ہیں یہ 1700 سال پرانا مجسمہ تھا، جو کہ ہمارے ملک کے لیے ایک ورثے کی حیثیت رکھتا تھا، اور ایک بڑا ہی تاریخی آرٹیفیکٹ تھا، جو کہ اگر وہ نہ توڑتے تو اب وہ آج پاکستان کے کسی میوزیم میں پڑا ہوتا، دنیا بھر سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے، اس سے ہماری سیاحت کو فروغ پہنچتا، اس علاقے کو فروغ پہنچتا جہاں سے وہ نکلا ہے۔ خیر، وہ پولیس نے سنا ہے کہ وہ جو 4-5 افراد اس میں ملوث تھے ان کو گرفتار کر لیا، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے گرفتار کر لیا کیا ہوگا، وہ تو جو انہوں نے ایک نقصان کر دیا ہے اس مجسمے کو توڑنے کی صورت میں، وہ تو اب پورا نہیں ہوگا، نہ ہی وہ اتنے چھوٹے چھوٹے پیس کر دیے کہ وہ شاید اس کو اس کی دوبارہ اصل شکل میں بھی واپس نہیں لا سکیں گے۔ تو یہاں میں لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ اگر کبھی آپ کو کھدائی کے دوران یا ویسے ہی کوئی ایسے ہی کوئی تاریخی چیز ملتی ہے یا نظر آتی ہے، تو برائے مہربانی اس کو ضائع مت کریں، توڑے مت، جو متعلقہ ادارے ہیں ان تک آپ اپنی وہ دریافت ہے وہ پہنچائیں، تاکہ وہ آ کے اس چیز کو محفوظ کر سکیں، اور وہاں مزید کھدائی کر کے بھی دیکھیں کہ اگر یہاں کے اور بھی نوادرات موجود ہیں تو ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ تو یہ آج کی بات تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔